أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر بغیر کسی تاخیر کے ہم کوشش کریں گے کہ بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں مطالب کو بیان کریں. وقت کافی ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل کوشش ہوگی کہ ذرا جلدی ہم ممبر پر حاضر خدمت ہوں. سورہ زمر کی آیت نمبر 16 معاف کیجئے گا 17 اور 18 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. 17ویں آیت کا ایک حصہ اور 18ویں آیت مکمل طور پر آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا. ارشاد ہو رہا ہے اور اتنا خوبصورت اور عالمی پیغام ہے کہ آپ چاہے قرآن کا ماننے والا ہو یا قرآن کا ماننے والا نہ ہو، اس کے سامنے آپ یہ آیت پیش کر دیں وہ کہے گا کہ یہ آیت بالکل ٹھیک ہے. چاہے کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو، چاہے کسی دین کا، کسی مسلک کا، کسی مکتب کا ماننے والا ہو، وہ کہے گا یہ بات بالکل سچ بات ہے. ارشاد ہوتا ہے فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ. بشارت اور خوشخبری ہے ان بندگان خدا کے لیے کہ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ کہ وہ ہر ایک کی بات کو غور سے سنتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. سنتے وہ سبھی کی ہیں لیکن جو سب سے بہترین بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہی وہ افراد ہیں کہ جو ہدایت یافتہ بھی ہیں اور یہی وہ افراد ہیں کہ جو صاحبان عقل و شعور بھی ہیں. دیکھیں کتنی خوبصورت بات قرآن کریم نے بیان کی ہے. قرآن نے کبھی منع نہیں کیا ہے کہ آپ فلاں کے مکتب میں نہ جائیں، فلاں کے درس میں نہ جائیں، فلاں کی تقریر نہ سنیں، فلاں خطیب کو نہ سنیں. ہر ایک کی آپ بات سنیں اور غور سے سنیں.
یستمعون کا مطلب یہ ہے کہ غور سے سنیں، لیکن غور سے سننے کے بعد کیا کریں؟ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد ساری پر عمل نہیں کر سکتا انسان۔ کہیں کوئی مشرق کی بات کر رہا ہے، کوئی مغرب کی بات کر رہا ہے، کوئی شمال کی بات کر رہا ہے، کوئی جنوب کی بات کر رہا ہے، بہت باتیں اس کے اندر جمع ہیں، کوئی صحیح کہہ رہا ہے، کوئی غلط کہہ رہا ہے، کوئی باطل کہہ رہا ہے، کوئی حق کہہ رہا ہے، تو پھر پیروی کس کے کریں؟ فرمایا فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو اچھی اور میٹھی باتیں کہہ رہا ہے اس کی پیروی کرو، بلکہ یہ بیان فرمایا جو اچھی باتوں میں بھی سب سے اچھی بات کہنے والا ہو اس کی پیروی کرو۔ کتنا عقلی پیغام ہے جو قرآن کریم نے دیا ہے۔ میں اپنے مائک والے بھائی سے درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا ایکو کم کر دیجیے گا، شاید ہماری آواز بغیر ایکو کے زیادہ مناسب انداز میں آپ تک پہنچ رہی ہے۔ ایک اور درود پڑھ دیجیے گا، محمد و آل محمد۔ پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بہترین کی پیروی کرے گا تو یہی افراد وہ ہیں، توجہ رکھیے گا، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ افراد ہیں کہ جن کی خدا نے ہدایت کر دی۔ اچھا ہم کیا ہیں؟ ہم صبح و شام جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک دعا مانگتے ہیں، اور چاہے وہ کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، جب نماز پڑھے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ دعا مانگے، چاہے قنوت نہ پڑھے، قنوت پڑھنا واجب نہیں ہے، قنوت میں وہ دعا مانگے نہ مانگے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ جب تک وہ نہیں مانگے گا نماز نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ دعا ہے کہ جو سورہ الحم میں موجود ہے، اور الحم کے اندر ایک دعا ہے جو مانگے طرح انسان یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اور جو ہدایت پر ہم ہیں اس پر ثابت قدم فرما۔ تو ہدایت کی جو دعا ہم صبح شام مانگتے رہتے ہیں، ہدایت کی دعا مانگنے والوں کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، آواز اتنی اچانک سے آپ نے تبدیل کی اور ایک کو ایسے ہٹایا ہے کہ ہم خود ڈر گئے کہ یہ ہماری آواز ہے کسی اور کی آواز ہے۔ ایک اور درود پڑھ دیجیے، محمد و آل محمد۔ اتنی میٹھی میٹھی باتوں کے درمیان تھوڑا سا میٹھے انداز میں اگر مائک کو بھی ٹھیک کر لیں تو اچھا رہے گا کہ آواز ہماری خوبصورتی کے ساتھ اور پیار و محبت کے ساتھ ہمارے سامعین تک پہنچے۔ ایک اور درود پڑھ دیجیے، محمد و آل محمد۔ تو ہم جو صبح و شام یہ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہماری ہدایت فرما، ہدایت فرما، قرآن نے یہ کہہ دیا ہے اسی سورہ زمر کی آیت نمبر 18 کے اندر کہ ہم نے ان افراد کی ہدایت کر دی ہے۔ کس کی ہدایت کی؟ جو سب کی بات سنتے ہیں اور بہترین کی پیروی کرتے ہیں، ان کی ہدایت ہم نے کر دی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بہترین کو تلاش کریں۔ بہترین بات کہنے والا کون ہے؟ آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ ہمیں رشیا جانے کا اتفاق ہوا، بہت بڑے مرد عالی قدر تھے جن کا کچھ ہی مہینوں پہلے انتقال ہوا، اور ان کی قبر حرم بی بی معصومہ میں موجود ہے۔ انشاءاللہ اس بات کے صدقے میں پروردگار ان کے درجات میں مزید اضافہ فرمائے۔ کہتے ہیں کہ جب ہمیں رشیا جانے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے ماسکو کی ایک لائبریری ہمیں دکھائی۔ ہم لائبریری میں گئے، ہم نے کہا کہ چلیں اچھی بات ہے کہ ماسکو کے اندر لائبریری کیسی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لائبریری ماشاءاللہ سے بہت بڑی تھی، بہت عالیشان تھی، اور کچھ طبقات پر اور کچھ منزلوں پر مشتمل تھی۔ ہم نے دیکھی لائبریری، ہم نے کہا کہ بہت شکریہ آپ کا، بڑی زبردست لائبریری ہے، کتنی کتابیں، ہر موضوع کے اوپر کتاب موجود ہے، اور آپ کا نظام بھی بڑا سائنٹیفکلی ہے، کتاب کا نام لکھیے تو کتاب آ جاتی ہے۔ کیا خوبصورت آپ نے نظام بنایا ہے لائبریری کا، اور واقعاً جہاں پر کتاب پڑھی جاتی ہے وہیں پر ہی ترقی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بس اب ہمیں اجازت دیجیے، ہم جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے ابھی اصل چیز تو دیکھی نہیں۔ کیا مطلب؟ کہا ہم آپ کو آخری فلور تک کی زیارت کروائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ٹائم ہمارا ضائع کریں گے، ہمیں پہلے سیکنڈ فلور پر لے کر گئے، پھر تھرڈ فلور پر لے کر گئے، پھر فورتھ فلور پر لے کر گئے، پھر آخری ففتھ فلور پر لے کر گئے۔ ہم نے تو کہا کہ ہمارا بہت وقت ضائع ہو گیا۔ جب یہ فورتھ ففتھ فلور پر لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک اسپیشل کمرہ موجود ہے، ہم اس کمرے کی آپ کو اسپیشلی زیارت کروائیں گے۔
ہمیں بہنوں نے کہا کہ یہ تو اور بات ضائع کرنے والے کمرے میں لے کر جائیں گے اور اس کے اندر اپنی چیزیں بیان کریں گے، ہمارا وقت ضائع ہوگا. کہتے ہیں کہ اس کمرے میں جانے کے لیے ایک تو یہ بات ہے کہ ہر ایک کو پرمیشن نہیں ہے اس کمرے میں داخل ہونے کی، خاص افراد کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ اس کمرے میں داخل ہو. اور جو داخل اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے وہ لباس پہنے مخصوص جو اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی جرمز ہے، تاکہ آپ کے بدن کے اوپر اگر کوئی جراثیم موجود ہے وہ کتاب کو خراب نہ کرے. ایک بہت قدیمی پرانی کتاب ہے. انہوں نے کہا چلو کتاب کو دیکھنے کے لیے ہم لباس بھی پہن لیتے ہیں. لباس پہن کے وہ کمرے میں داخل ہوئے. کہتے کمرے میں جب داخل ہوئے تو سامنے ٹیبل لگا ہوا تھا اور اس ٹیبل کے اوپر ایک اچھی بڑی سی کتاب موجود تھی. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے اس کتاب کو اور بتائیے اس کتاب کے بارے میں. اب انہوں نے کہا کہ یہ تو اور ہمارا وقت ضائع کریں گے کہ رشیا کی کسی قدیمی کتاب کو ہمیں دکھائیں گے ان کی تاریخ کیا رہی ہے، ان کے پہلوانوں نے کیسے زندگی گزاری، ان کے بادشاہوں نے کیسے زندگی گزاری، ان کی عوام کیسے رہتی تھی. اب بہرحال ان کو یہ کچھ کلمات ادا کرنے تھے، تعریفی کلمات، اس کے لیے وہ قریب ہوئے. کہتے ہیں میں جب قریب ہوا تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ٹیبل پر موجود جو وہ کتاب کی جو اتنی حفاظت کے ساتھ رکھی ہوئی ہے وہ ان کی کسی تاریخی کتاب کا نام نہیں تھا، بلکہ ہمارے اور آپ کے مولا اور آقا کی کتاب نہج البلاغہ موجود. مولا امیر کائنات کی کتاب رشیا کے لائبریری کے اندر اتنے اہتمام کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کتاب سے ہم نے درس زندگی سیکھا ہے. اس کتاب میں ایسے ایسے گوہر موجود ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں مجھے شرمندگی ہوئی کہ جو نان مسلمز ہیں وہ بھی مولا متقیان کے اتنے کلمات کو پڑھنے والے ہیں، وہ بھی خطبات کو پڑھنے والے ہیں، وہ بھی باتوں کو سننے والے ہیں، اور ہمارے جن کے گھروں کے اندر یہ نعمت موجود ہے. کاش ہم نے بھی اسی طریقے سے اسے زندگی کا حصہ بنایا ہوتا اور روزمرہ کے اندر لے کر آئے ہوتے اور پڑھا ہوتا تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے. سحر انصاری صاحب نے کہا تھا کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، کیوں؟ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. کہتے خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں، گرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام. کہتے ہیں گرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. مل کے ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد والا. تو یہ نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے. بہت ساری نعمتیں انسان کو جب فار گرانٹیڈ مل جاتی ہے، آسانی سے مل جاتی ہے، تو اس کی قدر نہیں ہوتی. دیکھیں مچھلی کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ پانی میں موجود ہے. جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو تڑپتی ہے پانی کے لیے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت کے اندر موجود ہے. ہم اہل بیت کے بہت قریب ہیں، بہت نزدیک ہیں، بہت ذکر سنتے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں کہ اہل بیت کی خود لائف کیسی تھی، ان کی سیرت کیسی تھی، ان کی زندگانی کیسی تھی. اگر ہم اہل بیت کی سیرت کے قریب ہو جائیں گے تو ہمیں پھر مزہ آئے گا کہ اہل بیت نے کیسے زندگی گزاری. ایک ہمارے دوست تھے، کہہ رہے تھے کہ ہماری وائف کنورٹڈ ہیں، اور ان کا جملہ یہ ہے، خود ہمارے جو دوست ہیں وہ سید ہیں، اہل بیت کی اولاد میں سے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جو ہماری وائف ہے وہ کنورٹڈ ہیں. جب انہوں نے اہل بیت کو پڑھنا شروع کیا اور اہل بیت کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، کہا کہ میں حیران ہو گئی، آپ نے جو بیان کیا ہے وہ تو بہت کم ہے، جو ممبروں سے بیان ہوا ہے تو بہت مختصر ہے. جب میں نے خود اسٹڈی کرنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اہل بیت کن زبان مقدسہ کا نام. اور اسٹڈی کر کر کے وہ جو کنورٹڈ ہوئی تھی وہ ذاکرہ اہل بیت بن گئی. ہم نے ابھی صحیح طریقے سے اہل بیت کو پڑھا نہیں ہے. اور دیکھیں کوئی اجارہ داری نہیں ہماری اہل بیت کے اوپر کہ اہل بیت کے صرف ہم نام لیوا ہیں، اہل بیت کے صرف ہم ذکر کریں گے. جو اہل بیت سے جڑ جائے گا اس کی زندگی سنور جائے گی. کسی شاعر نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا،
ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ یا علی محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو اہل بیت سے افضل آپ کو کوئی اور دکھائی نہیں دے گا۔ ابن ابی الحدید معتزلی، جنہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی، معتزلی تھے، اہل سنت سے ان کا تعلق تھا، لیکن انہوں نے نہج البلاغہ پر شرح لکھی۔ دیکھیں وہ زمانہ تھا جب شیعہ کتاب لکھا کرتے تھے تو اس کی تفسیر اہل سنت کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار اہل سنت کتابیں لکھا کرتے تھے تو اس کی تفسیر شیعہ حضرات کیا کرتے تھے۔ ان محبتوں کو دوبارہ واپس لے کر آنا ہے، ہمیں حق کا راستہ تلاش کرنا ہے، ہمیں حق کی طرف جانا ہے، ہمیں اہل بیت سے نزدیک تر ہونا ہے، یہ تعصب کی دیواروں کو گرانا ہے۔ جتنا آپ پیار و محبت سے دلی سے بات کریں گے آئیں گے لوگ قریب۔ ہم نے ابھی جو عشرہ پڑھا تھا ہماری ایک مجلس کے اختتام پر، کسی صاحب نے ہمیں میسج کیا، البتہ ہمارے اپنے پرسنل نمبر پر نہیں، ایک نمبر کی جو ایک اور صاحب کے پاس ہے، اور انہوں نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی مجلس سننے کے لیے بہت سارے برادران اہل سنت آئے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک صاحب ایسے ہیں کہ جو آج آپ نے فضائل اہل بیت کو بیان کیا ہے اس کے بعد وہ شیعہ ہو گئے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ وہ شیعت کو ایکسپٹ کریں، قبول کریں، ان کو طریقہ بتا دیں کہ وہ کیا پڑھیں کہ وہ فارملی شیعہ ہو جائیں۔ ایسے تو یہ کہ انسان اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو جائے، مولا امام علی علیہ السلام کو پہلے امام ماننا شروع کر دے، امام زمانہ کا منتظر ہو جائے، 12 اماموں کو ماننے والا ہو جائے تو وہ شیعہ ہے۔ لیکن فارملی بھی ہونے کے لیے ہم نے کہا کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو طریقہ بتا رہے ہیں نا اس کو آپ ممبر سے بتائیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ آئے ہیں اور بہت سے ہو چکے ہیں۔ تو جب ہم نے کلمہ بتایا، اور انشاءاللہ یہ آواز یہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، ہمارا سننے کے کلمہ کیا ہے سبھی کو یاد ہوگا، انشاءاللہ میرے ساتھ دیجئے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے معبود حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی، اور محمد مصطفیٰ ہمارے رسول ہیں، اور علی مرتضی اللہ کے ولی ہیں، اور نبی کے وصی ہیں، اور خلیفہ بلا فصل ہیں۔ بس یہ ہمارا عقیدہ ہے، بہت سادہ سا، کوئی اس کے اندر پیچیدگیاں نہیں ہے، بہت محبت کا پیغام ہے۔ تو ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ لکھ رہے ہیں، اور کئی جلدوں پر انہوں نے کتاب لکھی، بڑے بڑے فضائل انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اچھا منع نہیں ہے، چونکہ وہ اپنے بزرگوں کو کسی اور انداز سے سن رہے ہیں، ان کی روایات ان تک کسی اور انداز سے پہنچی ہے، تو انہوں نے ان کے بھی فضائل لکھے ہیں۔ لیکن جب مولا علی پر آئے تو کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ علی اپنے ہر زمانے میں افضل تھے سوائے نبی کے۔ اور پھر انہوں نے اقوال بیان کیے ہیں کہ بغداد کے علماء کا کیا نظریہ ہے، کوفے کے علماء کا کیا نظریہ ہے، مدینے کے علماء کا کیا نظریہ ہے، مکے کے علماء کا کیا نظریہ ہے، انہوں نے اقوال بیان کیے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ علی چوتھے نمبر پر ہے، کوئی کہتا ہے علی تیسرے نمبر پر ہے، کوئی کہتا ہے علی پہلے نمبر پر ہے۔ پھر کہتے ہیں خود کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک حدیث جو بڑی بڑی کتابوں میں ذکر ہے اس کو صحیح مان لیا جائے تو پھر علی سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے۔ کون سی حدیث، کون سی روایت، وہ روایت انہوں نے بیان نہیں کیا کہ کون کون سی کتابوں میں موجود ہے، لیکن آج آپ دیکھیں گے تو کتابوں میں مل جائے گا۔ سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور سنن ترمذی صحیح ستہ کے اندر ہے، معتبر ترین کتاب میں سے ایک کتاب سنن ترمذی۔ دوسری کتاب جس کے اندر یہ روایت موجود ہے مستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری کی کتاب، بہت بڑے عالم دین حاکم انہیں کہا جاتا تھا، یعنی اپنے وقت کے وہ گویا اہل سنت کے امام تھے، تقریباً 1000 سال پہلے کے عالم دین، 900 سال پہلے کے عالم دین۔ انہوں نے کتاب لکھی المستدرک علی الصحیحین، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر وہ روایات جو انہوں نے نہیں لکھی تھی لیکن ان کے معیار کے مطابق پوری اترتی تھی، وہ انہوں نے المستدرک میں لکھی ہے۔ اگر اسے آپ مارنا بھی چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ مار سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔
البتہ یہ بھی آداب کے اندر ہے، نبی اکرم نے شاہ فرمایا ہے اگر حشرے کو بھی، اگر حشرات کو بھی انسان مارے تو اذیت دے کر نہ مارے، تڑپا تڑپا کر نہ مارے۔ دیکھیں کیا ہمارا دین تھا، کتنا خوبصورت انداز تھا۔ آج کیسے بے دردی سے انسانوں کو ذبح کیا جاتا ہے، انسانوں کے پرچے اڑا دیے جاتے ہیں۔ دین ہمارا یہ ہے کہ اگر جانور کو بھی مارو تو اسے تکلیف نہ ہو۔ تو میں بات بیان کر رہا تھا کہ ایک روایت وہ ہے کہ جس کے بارے میں ابن عبد الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ اگر اس روایت کو علماء مان لیں تو پھر وہ روایت کہتی ہے کہ علی سب سے افضل تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں حوالے پیش کر دیے، کتنی بڑی بڑی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور ابن عبد الحدید معتزلی نے بھی خود یہ روایت لکھی ہے، میں وہیں سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، اس روایت کا ایک نام بھی ہے، کچھ ایسی احادیث ہیں جن کے نام ہیں، جس طرح سے سوروں کے نام ہیں، سورہ الحمد، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اسی طریقے سے کچھ آیتیں بھی ہیں کہ جن کے نام ہیں، اور آپ سے بہتر کون جانے گا؟ آیہ تطہیر، آیہ مباہلہ، آیہ مودت، ٹھیک ہے، یہ کچھ آیہ ولایت، یہ آیات وہ ہیں کہ جن کے نام ہیں، اور روایتوں میں باقاعدہ نام بیان ہوئے ہیں، کسی عالم نے نہیں بنائے بیان کیے ہیں، امام معصوم نے بیان کیے یہ نام۔ اسی طریقے سے کچھ حدیثوں کے بھی نام ہیں، اتنی واضح، اتنی روشن، اتنی متواتر وہ حدیث ہیں کہ اس کے نام بیان کیے گئے، جیسے حدیث غدیر۔ صرف میں کہوں گا حدیث غدیر، آپ کے ذہن میں پورا لفظ آ جائے گا، من کنت مولاہ فعلی یا علی۔ اسی طریقے سے حدیث دار، وہ حدیث ہے کہ جو پیغمبر نے اس وقت شاہ فرمائی جب سارے اپنے رشتہ داروں کو وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیجئے اور ان تک پیغام نبوت پہنچائیے، تو پیغمبر نے اپنی نبوت کا بھی اعلان کیا اور اپنے بعد اپنے جانشین کا بھی اعلان کیا۔ اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث دار۔ اسی طریقے سے حدیث منزلت، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اسی طریقے سے حدیث علم موجود ہے، حدیث حکمت موجود ہے، بہت ساری حدیثیں جن کے نام ہیں۔ ایک حدیث ہے اور آپ اس کو نام کے ساتھ بھی گوگل پر سرچ کریں گے تو یہ فوراً سے آ جائے گی۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث الطیر۔ طیر کہا جاتا ہے عربی زبان میں پرندے کو، پرندے والی حدیث۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دن پیغمبر اکرم کی خدمت میں کسی نے پرندہ پکا کر پیش کیا، اور وہ پرندہ کون سا تھا اس کا ذکر بھی ملتا ہے، اور اگر میں اس کا ترجمہ آپ کی سلیس زبان میں کروں تو بنے گا کہ کسی نے بریانی بنا کر پیش کی تھی، ٹھیک ہے، اس وقت پیش کی تھی، ابھی نہیں، ابھی کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ اس کا جب ترجمہ کیا گیا تو چاول کے ساتھ پیغمبر اکرم کی خدمت میں مرغ پیش کی گئی، مرغ بریان کہا جاتا ہے، پیغمبر کی خدمت میں آ گیا۔ پیغمبر نے، اور یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہوتا تھا کہ کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ کسی کو اپنے کھانے کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ کتنی خوبصورت سنت ہے، حضرت انبیاء کی سنت، حضرت ابراہیم کی سنت تھی، نبی اکرم کی سنت تھی، اور تمام انبیاء کی طریقات موجود تھی۔ اور ایک روایت اگر بیدار ہے تو اور میں پیش کروں، ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شاہ فرماتے تین طرح کے انسان خدا کو بہت ناپسند ہے۔ ایک وہ شخص جو پورے گھر کے اندر اکیلا رہنے والا ہو، اکیلا گھر کے اندر جو رہنے والا ہو وہ خدا کو پسند نہیں ہے، اہل و عیال کے ساتھ ہو، بھائی بہنوں کے ساتھ ہو، گھر والوں کے ساتھ ہو، وہ شخص انسان خدا کو پسند ہے۔ دوسرا وہ شخص جب سفر پر جاتا ہے تو اکیلے سفر پر جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی سہارا نہیں ہوتا، کوئی ہم سفر نہیں ہوتا، کوئی دوست نہیں ہوتا ہے، ایسا شخص اچھا شخص شمار نہیں ہوتا۔ خدا کو پسند ہے کہ کسی کے ساتھ سفر پر جائے۔ تیسرا وہ شخص جب دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو اکیلا بیٹھتا ہے۔ خدا کو تنہائی کی زندگی پسند نہیں ہے، خدا تنہا ہے لیکن اپنے علاوہ ہر ایک کا جوڑا بنایا ہے، اس لیے خدا کو پسند ہے کہ مل جول کر انسان زندگی گزارے۔ تو چونکہ
خدا کو بھی پسند نہیں ہے. نبی اکرم بھی کبھی بھی اکیلے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے, ہمیشہ اپنے ساتھ کسی کو بٹھایا کرتے تھے. لیکن جب اب روایتیں کہہ رہی ہے, بڑی بڑی کتابوں میں نے حوالے پیش کر دیے, روایتیں کہہ رہی ہے جب اتنا خوبصورت کھانا آیا تو نبی نے خوبصورت سی دعا کی, فرمانے لگے اللہم اعطنی بأحب خلقک الیک و الی یأکل معی ھذا الطیر. پروردگارا کسی ایسے بندے کو بھیج دے جس سے تو بھی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور میں بھی سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں. روایت یہ کہتی ہے نبی اکرم کی زبان سے جملے مکمل نہیں ہوئے تھے, انس ابن مالک نے سنا کہ دروازے پہ دستک ہوئی. انہوں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ علی موجود ہے. یا علی یا علی یا علی مدر حیدر. تو آپ تو خوش ہیں, آپ نے تو نعرہ لگایا, لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ انس کو شاید پسند نہیں آیا, انہوں نے دروازہ بند کر دیا. نبی اکرم نے پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, روایت دیکھ کر آپ کی خدمت کر رہا ہوں, پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, فرمانے لگے اللہم اعطنی بأحب خلقک الیک و الی یأکل معی ھذا الطیر. پروردگار کسی ایسے کو بھیج دے جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور میں بھی سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں. انس کہتے ہیں پھر دستک ہوئی, پھر دروازہ کھولا, پھر علی موجود تھا, اور پھر میں نے دروازہ بند کر دیا. پھر تیسری مرتبہ نبی اکرم دعا کی, پروردگار بھیج دے اس کو جسے تو بھی بہت پسند کرتا ہے, میں بھی بہت پسند کرتا ہوں, تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں. انس کہتے ہیں پھر دستک ہوئی, پھر دروازہ کھولا, پھر علی موجود. اب انس نے جب دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو علی نے روک دیا اور کہا اے انس تم مجھے رسول اللہ سے ملنے کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو جناب انس نے جواب دیا رسول اللہ ان کا مشغول, رسول اللہ کسی کام میں مصروف ہے, آپ بعد میں آئیے گا. انس تو جانتے تھے کہ کس کام میں مصروف. اب یہ جو گفتگو ہوئی, اس گفتگو کی آواز نبی اکرم کی سماعتوں سے ٹکرائی. نبی نے ارشاد فرمایا اے انس دروازے پر جو موجود ہے اسے بھیج دو. آئے میرا مولا نبی اکرم کی خدمت میں, نبی نے سوال کیا اے علی تجھے آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ میرے مولا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو کب سے آپ کی خدمت میں آنا چاہ رہا تھا, لیکن انس بلّہ دروازہ نہیں کھولتے, وہ دروازہ بار بار بند کر دیتے ہیں. نبی نے انس کو بلایا کہ اے انس جب علی پہلے آ چکے تھے تم نے ان کے لیے دروازہ بند کیوں کر دیا؟ جناب انس سے جواب سنیے گا. جناب انس یہ کہنے لگے آپ نے دعا اتنی خوبصورت فرمائی تھی کہ میرے دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی کاش کوئی میرے قبیلے والا آ جائے. ابھی روایت ختم نہیں ہوئی ہے, روایت کے آخر میں آپ کی خبر کر رہا ہوں. نبی نے فرمایا اے انس اگر تو اب بھی علی کے لیے دروازہ نہ کھولتا اور علی کے لیے دروازہ بند کر دیتا تو پھر میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ خدا اس کو بھیجے جو تجھے بھی پسند ہے اور مجھے بھی پسند ہے, بلکہ میں نام لے کر یہ دعا کرتا خیر خدا تو علی کو بھیج دے تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں. مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد والا. کہتے ہیں اگر حدیث طیر کو انسان قبول کر لے تو اس کا مطلب یہ واضح سی بات ہے کہ نبی کے زمانے میں ہر کوئی موجود تھا, لیکن نبی کی دعا بتا رہی ہے کہ اے خدا جس سے تو بھی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور میں بھی سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ کوئی اور نہیں, وہ صرف علی ابن ابی طالب. اور اتنے فضائل حضرت امیر کائنات, اتنے فضائل ہیں. ایک اہل سنت عالم دین تھے جنہوں نے کتاب لکھی, کتاب کا عنوان تھا, توجہ رکھیے گا, کتاب کا عنوان تھا فضائل الخلفاء, یا کتاب لکھی تھی اس عنوان پر کہ اقوال الخلفاء, خلفاء کے اقوال, جو 4 مشہور خلیفہ راشدین ہیں ان کے اقوال کو انہوں نے جمع کیا تھا, ایک کتاب تشکیل دی تھی اور مارکیٹ میں منتشر کر دی. جب وہ مارکیٹ میں آ گئی تو انہی کے لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کتاب کو اٹھاؤ, بند کرواؤ اس کتاب کو. کہا کیوں, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, ماشاءاللہ سے اس کے اندر بیان ہو رہا ہے, اقوال بیان ہو رہے ہیں, اس کے اندر کیا مذائقہ ہے؟ کہا تم نے ذرا اپنی عقل سے بھی کام لیا ہے, جو تم نے خلیفہ اول کے اقوال کو جمع کیا
تو وہ تو کتاب تو بنی نہیں، کتابچہ بن گیا. دوسرے کے اخبار کو جمع کیا کتابچہ ہے، تیسرے کے اخبار کو یہ کتابچہ ہے، اور جب چوتھے پر بات آئی تو جلدوں کی جلدیں بن گئی. اور تمہاری کتاب تو خود بتا رہی ہے کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے. درود پڑھ دیجیے محمد والے. تو اہل بیت کی زندگی اتنی واضح ہے، اتنے وہ بڑے عالم تھے، اتنے وہ زیادہ سخی تھے، اتنے وہ زیادہ شجاع تھے کہ کوئی برابری کا ہی نہیں. بس اگر ہم اہل بیت سے قریب ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ دور دور تک کسی اور کا نام و نشان کو دکھائی نہیں دے گا. اہل بیت کے نقش قدم پر انسان چلنے کی کوشش کرے. اہل بیت بہت تیز رفتاری سے آگے گئے ہیں، بہت آگے گئے ہیں. اور حسن بصری کا جملہ یہ ہے کہ ان علی کان فی امرہ علی، کہتے ہیں علی اپنے ہر کام میں علی دکھائی دیتے. علی بلند ہے، بلند ہی دکھائی دیتے. اور ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے. دیکھیں کبھی کبھی پروردگار کی طرف سے عنایات معصومین نصیب ہوتی ہے، بڑی بڑی عنایات معصومین کی طرف سے نصیب ہوتی ہے. ہم جیسے حقیر فقیر انسان کو اگر معصومین کی ایک نظر کرم مل جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہوتی ہے. یقیناً آپ میں سے بھی بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ اسی محرم الحرام کے اندر ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. جو زیارات پر جانے والے مومن ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ایسے واقعات پیش آئے تو انسان سوچ نہیں سکتا. اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان واقعات کو جو معصومین کی عنایات ہوتی ہیں ان کو ڈاکومنٹیشن کی صورت دیں اور کتاب کی صورت دیں، تاکہ آنے والی نسل کے واقعہ پڑھیں کہ کراچی کے مومن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، شاہ فیصل کے مومن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، مولا علی کے در اقدس پر جب گیا تو وہاں سے یہ تحفہ نصیب ہوا. اس طریقے سے پڑھنے والوں کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ایک عالم دین تھے، انہوں نے عشرہ پڑھا، اور عشرہ پڑھنے کے بعد ان کی جو دوست احباب تھے ان کو ایک دعوت میں جمع کیا. جب بلایا گیا اپنے دوست احباب کو، ذاکرین تھے، وہ سارے علماء کرام تھے، تو کھانے کے بعد ان سے کہا کہ اس عشرہ محرم الحرام میں اگر آپ کے ساتھ کوئی آپ کا ذاتی تجربے والا واقعہ مولا امام حسین کے توسط سے پیش آیا ہو تو ذکر کریں. کہتے ہیں کہ ایک ایک ذاکر نے ذکر کرنا شروع کیا. کہیں میرے ساتھ خود واقعہ پیش آیا، میں اتنا پریشان تھا، اس پریشانی کو امام حسین نے حل کیا. فلاں ایسا پریشان تھا، میں نے اس کو خود دیکھا ہے کہ اس کی پریشانی امام حسین کے صدقے میں دور ہے. واقعات کو بیان کرنا شروع کیا. جب سب نے واقعات کو بیان کر دیا تو پھر خود جو صاحب خانہ تھے انہوں نے اپنے واقعے کو بیان کیا اور وہ سننے کے قابل. کہتے ہیں کہ جب میں 9 محرم کی مجلس پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو عزاخانے کے بالکل باہر ایک خاتون مجھے ملی، اور انہوں نے کہا کہ کیا یہ مجلس آپ کی طرف سے ہے، آپ بانی مجلس سے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں بانی مجلس تو نہیں ہوں، میں تو ذاکر امام حسین ہوں، میں تو خادم ہوں، بانی کوئی اور ہے. کہا کہ پھر بانی مجلس کو بلا کے لے کے نا مجھے ان سے کام ہے. میں اندر گیا، امام بارگاہ سے بانی مجلس لے کر آئے اور خاتون کے سامنے پیش کیا. میں بھی وہاں موجود تھا، بانی مجلس بھی موجود ہے، وہ خاتون بھی موجود ہے. خاتون نے میری نگاہوں کے سامنے ایک خطیر بھاری رقم نکالی اور بانی مجلس کو دی. کہا کہ کل عاشور کا دن ہے، آپ نیاز امام حسین میری طرف سے بڑھوائیے. ان کا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جب وہ لے کر جانے لگے تو خاتون نے روک لیا کہ جب آپ نیاز کل بنا لینا تو ایک نیاز آپ مجھے بھی دے دیجیے گا، میرے گھر پر آپ بھجوا دیجیے گا. اور کہا کہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، کل عاشور کا دن ہے، جلوس ہے، مجلسیں ہیں، بڑی مصروفیات ہیں، کیا یہ بہتر ہے کہ آپ خود آ جائیے مجلس کے اندر اور خود آ کر وہیں پر نیاز لے لیجیے گا، آپ کی نیاز بھی ہو جائے گی. کہنے لگی وہ خاتون کہ میں مجلس میں نہیں آ سکتی. ابھی حیران ہوا، اسے کہا کل آپ مصروف ہے، کسی اور جگہ پر جانا ہے، آپ سفر پر جا رہے ہیں، کیا مصروفیت آپ کی؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں مصروف بھی نہیں. تو آپ کیوں نہیں آتی مجلس کے اندر؟ اب جو جملہ کہا نا ذاکر کہتا ہے میں ہل گیا. خاتون نے کہا میں اس لیے مجلس میں نہیں آ سکتی کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں. کہ جب آپ مسلمان نہیں ہیں تو نیاز امام حسین پر اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہی ہیں؟ اب اس خاتون نے اپنا واقعہ سنایا. کہا میں پیشے سے ڈاکٹر اور میرا دین عیسائیت ہے، میں عیسائی ہوں، پیشے سے ڈاکٹر ہوں، میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، میرا شوہر بھی ڈاکٹر ہے.
اور میرے یہاں پر 3 بچے ہیں ماشاءاللہ سے، اور ہمیں 17 سال ہو گئے، ہم ہر سال نیاز امام حسین کھاتے ہیں۔ 17 سال میں ہم ایک دن بھی کبھی بیمار نہیں، کب بیمار ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے کبھی طاقت کی گولی بھی نہیں کھائی، ہم نے کبھی کوئی ٹیبلٹ نہیں کھائی، کبھی کوئی انجیکشن نہیں لگایا، کوئی آپریشن کا سوال نہیں پیدا نہیں، ہم بیمار ہی نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نیاز امام حسین کھاتے ہیں۔ اور کہا کہ ہمارا نیاز کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کہ ہم نیاز لیتے ہیں، اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں، جب ہم کھانا پکاتے ہیں نا تو کھانے میں نیاز امام حسین کے 2 چاول ملا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں 17 سال ہو گئے میں کبھی بیمار نہیں ہوئی، نہ میرے گھر کا کوئی فرد بیمار ہوا۔ محسوس کریں کہ اہل بیت کی کرامت کہاں کہاں تک ہے، جو روز و شب آتا ہو اہل بیت کے در پر، کیسے ممکن ہے کہ وہ خالی ہاتھ اٹھ جائے؟ خالی ہاتھ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اہل بیت کی در سے وابستہ ہے۔ اور ایسے ایسے واقعات لوگوں نے ہمارے سامنے بیان کیے کہ میں نے کہا کہ آپ نے تو مجھے ہلا دیا۔ ہم جب عشرہ پڑھنے کے لیے گئے تھے تو ایک صاحب ہوتے تھے ہمارے ساتھ، روزانہ چھوڑنے کے لیے جایا کرتے تھے، مجلس میں ریسیو کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا اگر آپ دل سے پوچھے نا تو ارادہ نہیں تھا کہ میں ہر روز آپ کے پاس آؤں گا اور ڈیوٹی دوں گا، سچی بات یہ ہے، لیکن 5 محرم کی رات کو میں نے جو خواب دیکھا ہے نا اس کے بعد میں مضبوط ہو گیا۔ کیا دیکھا خواب میں؟ خواب میں نے دیکھا کہ میں کربلا میں موجود ہوں اور میں ایک ذاکر کو حرم امام حسین میں لے کر جاتا ہوں۔ جب حرم میں لے جانے کا وقت آتا ہے تو میں اس ذاکر کو اندر بھیجتا ہوں اور باہر بیٹھ کر خود انتظار کرتا ہوں۔ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد وہ زیارت پڑھ کر ذکر پڑھ کر جب وہ واپس آتا ہے تو میں اس کو لے کر پھر اس کے گھر تک چھوڑنے جاتا ہوں۔ کہا میں نے 3 دن مسلسل یہ خواب دیکھا، 3 بار مسلسل یہ منظر دیکھا کہ میں اٹھاتا ہوں، چھوڑنے جاتا ہوں، پھر انتظار کرتا ہوں، پھر اسے لے کر پھر اس کے گھر تک پہنچاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کی معرفت تو بہت ہوگی، آپ کی محبت اہل بیت ہے تو کیا کہنا ہے، لیکن آپ نے تو مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ ارے مجھ حقیر فقیر کے اوپر مولا حسین اتنا کرم کر، میری کیا اوقات ہے؟ یاد رکھیے گا مجلس میں آنے والے ہر ایک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حسین کی مادر گرامی آتے ہیں، اہل بیت اطہار مسلم آتے ہیں۔ یہ بہت پاک ہستیاں ہیں، بہت کریم ہستیاں ہیں، بہت دینے والی ہستیاں ہیں، تو ہمیں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا، امام کے دور میں امام کے ایک صحابی نے مجلس امام حسین منعقد کی، اگلے دن امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے کہا کہ تو نے مجلس امام حسین رکھی تھی؟ کہا کہ ہاں مولا میں نے گھر میں مجلس رکھی تھی۔ کہا ہمیں نہیں بلایا تو نے، ہمیں دعوت نہیں دی؟ کہا مولا مجھے معاف کیجیے گا، حالات ایسے کہ میں ہر جگہ پر ہر پیغام نہیں دے سکتا تھا، اس لیے میں آپ کو دعوت نہیں دے سکا۔ امام نے فرمایا تو گھبرا نہیں، میں تیری مجلس میں آیا تھا۔ اب دیکھیے ہماری مجلس میں جو ائمہ صاحب اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور تشریف لاتے ہیں وہ تو ہماری ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، لیکن اگر امام نے اس زمانے کے اندر یہ جملہ کہا ہے تو اس صحابی نے فوراً سوال کیا کہ مولا اگر آپ آئے تھے تو کہاں بیٹھے تھے، کہاں موجود تھے، ہمیں تو آپ دکھائی نہیں دیے مجلس کے اندر۔ امام نے اب وجہ بیان کی اور تفصیل بیان کی کہ کہاں میں بیٹھا ہوں۔ امام نے فرمایا تجھے یاد پڑتا ہے جب مجلس ختم ہو گئی اور تو مجلس ودا کرنے کے لیے ہر ایک کے پاس آ رہا تھا، شکریہ ادا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تمہارا بہت شکریہ ہماری مجلس میں شریک ہوئے، تو وہاں پر ایک شخص موجود تھا جو تجھے دیکھ رہا تھا، رات کا اندھیرا تھا تو پہچان نہیں سکا، وہ کوئی اور نہیں وہ میں موجود تھا۔ تو مولا آپ وہاں تک تشریف لائے تو اندر بھی آتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ خود ذکر امام حسین کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ جملہ سنیے گا، امام نے فرمایا میں جب آیا تھا مجلس امام حسین میں تو کچھ ایسی مبارک ہستیاں آئی ہوئی تھی جو مجھ سے اتنی بڑی ہے کہ ان کی موجودگی میں اندر نہیں آ سکتا، اس لیے میں وہیں پر ہی بیٹھ گیا جہاں پر وہ ہستیاں موجود تھیں۔ اللہ اپنی قدر و منزلت کو پہچانیے گا، کتنی عظیم منزلت ہے آپ کی،
تو جب اہل بیت سے جڑ جاتے ہیں کریم گھرانوں سے جڑ گئے ہیں. یہ بہت دینے والا گھرانہ ہے, بہت لٹانے والا گھرانہ ہے. بس ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا انشاءاللہ اپنے سننے والوں کے لیے, اور یہاں پر کوئی اختلاف کی, کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. انسان خود جائے, تحقیق کرے, سوچے اور پھر فیصلہ کرے. دیکھیں جب ہم مولا کائنات کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ غدیر کے منبر میں فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا مولا. 1,24,000 صحابہ کرام دیکھنے والے تھے, مسلمان دیکھنے والے تھے. اتنی بڑی روایت کو, اتنی بڑی حدیث کو جنہوں نے اتنے سارے لوگوں نے سنا ہے, کیسے ممکن ہے کہ کوئی بے فائدہ پیغام ہو نعوذ باللہ, کوئی معمولی سی بات ہو نعوذ باللہ, بہت اہم پیغام ہوگا جس کو لاکھوں لوگ سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ 3 دن تک قیام بھی کروایا, لیکن ہمارے بھائیوں کو شاید اس وجہ سے اشتباہ ہوا ہے کہ مولا کا لفظ دوست کے معنی میں بھی آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں کہ مولا کا لفظ دوست کے معنی میں بھی آیا ہے. آپ کہتے ہیں آقا, ہم کہتے ہیں کہ دوست. ٹھیک ہے, یہ بھی عجیب بات ہے کہ دوست سے زیادہ بڑا رشتہ ہوتا ہے بھائی کا. ٹھیک ہے, دوست تو دوستی کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے, لیکن بھائی کا رشتہ وہ زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے, زیادہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے. بھائی سے زیادہ قریبی رشتہ کوئی ہو نہیں سکتا. جب دوست بنایا تو 1,00,000 کو جمع کیا. جب دوست سے بڑا رشتہ نبی نے بنایا تھا تو وہ چند افراد کے اندر بتا دیا تمہارا فلاں بھائی ہے, تمہارا فلاں بھائی ہے, تمہارا فلاں بھائی ہے, اور علی میرے بھائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب چھوٹا مجمع تھا تو اس میں بڑے رشتے کا اعلان کیا, جب بڑے مجمع کو اکٹھا کیا تو اس میں چھوٹے رشتے کا اعلان کیا. سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. پھر ایک اہل سنت عالم دین ہے کہ جنہوں نے اسٹڈی کی اور وہ شیعہ ہوئے. جب وہ شیعہ ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ شیعوں کے اندر جو سب سے مضبوط دلیل ہے وہ غدیر کی دلیل. لیکن انہوں نے پھر وہی اعتراض تھا کہ غدیر کی حدیث کے اندر مولا کا لفظ آیا ہے جو دوست کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بعض لوگوں نے دوست دوست اتنا کہا ہے کہ ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ مولا کا مطلب دوست ہو. اب انہوں نے اس کی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ مولا کا لفظ کہاں کہاں کس کس نے استعمال کیا اور کس کس معنی میں استعمال کیا. اور انشاءاللہ مجھے موقع ہوا تو کبھی بعد میں آپ کی خدمت کروں گا کہ قرآن نے جب مولا کا لفظ استعمال کیا تو کس معنی میں استعمال کیا, جب ولی کا لفظ استعمال کیا ہے تو کس کے لیے استعمال کیا ہے. لیکن بس ابھی میں یہ اہل سنت ہمارے جو بھائی ہیں ان کی بات بیان کر کے میں آپ کی ضرورت کو تمام کروں گا. کہتے ہیں انہوں نے بہت اسٹڈی کی کہ من کو تو مولا کا صحیح معنی تک مل جائے تاکہ وہ اپنے بھائیوں کو منتقل کریں. کہتے ہیں کہیں مجھے کوئی دلیل نہیں ملی. میں اہل سنت بھائی کی کتاب پڑھ رہا تھا, کتاب پڑھتے پڑھتے میں نے بند کی اور بستر پر چلا گیا. کہہ رہا جیسے میں نے کتاب بند کی نا, ایک ایسی چیز مجھے دکھائی دی, میں حیران ہو گیا. میں نے کہا بس ثابت ہو گیا غدیر. سر ورق کے اوپر ایک ایسی چیز موجود تھی, میں نے کہا بس یہ سب سے بڑی دلیل ہے. کیا دلیل ملی؟ کہا جس عالم دین کی کتاب تھی اس کے نام کے آگے مولانا کا لفظ لکھا ہوا تھا. مولانا کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ ہمارے مولا, ہمارے مولا. اور آپ حقیقی معنوں میں اگر لیں تو مولانا سب سے بڑے تو مولانا علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مولانا حسین ابن علی ہے. لیکن ہمارے یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتے ہوتے ہر ایک عالم دین کے نام کے آگے لگا دیا تھا مولانا, مولانا فلاں, مولانا فلاں, مولانا فلاں. کہ جیسے ہی میں نے یہ لفظ دیکھا مجھے اتنی مضبوط دلیل ملی, میں نے فوراً سے فون لگایا. میں نے کہا کہ آپ کے نام کے آگے مولانا کا لفظ لکھا ہوا ہے, مولانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ مولانا کہا جاتا ہے عالم کو. میں نے کہا عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے محلے کا پیش امام ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا وہ عالم اگر پیش امام ہوتا ہے تو مولانا اور کیا کام کرتا ہے؟ کہ مولانا مجلس پڑھتا ہے, درس دیتا ہے, تبلیغ کرتا ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ مولانا کے اور کیا کیا فرائض ہوتے ہیں؟ کیا وہ پوری قوم کا رہبر ہوتا ہے؟ وہ پوری قوم کو چلانے والا ہوتا ہے, اس کے پیچھے پوری قوم چلتی ہے کیونکہ وہ مولانا ہے ان کا. پھر میں نے سوال کیا اچھا یہ بتائیے کیا مولانا کا مطلب دوست ہوتا ہے کہ سارے محلے والے کہتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے, یہ ہمارا دوست ہے, یہ ہمارا دوست ہے؟ کب توبہ توبہ, کبھی مولانا کا یہ مطلب نہیں کہ
لیجئے گا، مولانا ایک ریسپیکٹنگ عہدے کا نام ہے، ایک باعزت عہدے کا نام ہے۔ جب کوئی امام بنتا ہے، پیش امام بنتا ہے، مبلغ بنتا ہے، کم از کم عالم بنتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے وہ مولانا ہے، کیونکہ پوری قوم اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا واہ رے، کیا آپ کی دلیل ہے؟ اگر قوم آپ کو مولانا کہہ دے تو آپ اپنی قوم کے لیڈر ہو جاتے ہیں، اور 1 لاکھ کے مجمع میں روک کر نبی کسی کو مولا کہہ رہے تھے، وہ دوست ہو جاتا۔ محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ امام زمان الصلاۃ والسلام بلندر صلوات۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے، علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے، علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہاں بنتے ہیں، علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہاں پڑتے ہیں۔ علی کی بات بڑی، علی تو مولا ہے، جواب حضرت قمبر ملے تو لے آؤ۔ علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہاں بنتے ہیں۔ پھر آگے شاعری کہتا ہے کہ علی کے کفش ہی افضل ہیں تیری خلافت سے۔ بغیر دلیل کے بات نہیں کی شاعر نے، شاعر یہ کہتا ہے کہ علی کے کفش، کفش کا مطلب ہمارے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں نالین، جوتیاں، جوتوں کو کہا جاتا ہے کفش۔ علی کے کفش ہی افضل ہیں تیری خلافت سے، کیوں؟ کیونکہ یہ جہاں بھی چلے راہ حق پہ چلتے ہیں۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل غدیر کی دلیل ہے، جس میں واضح پیغام دے دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اور یہ بھی نہ سمجھے کہ ہم اپنی جانب سے علی کو مولا کہتے ہیں، علی مولا کہنا نبی کی سنت ہے، اور نبی مولا کہنا علی کی سنت ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد علی کو تو مولا مان لو، میں چلا جاؤں گا اس کے بعد علی مولا ہوں گے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ پہلے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو اب ہمیں نتیجے سے سمجھ میں آیا کہ جس کے علی مولا ہے اس کے ہی نبی مولا ہے۔ سلامت رہیں جی، خوش رہے، آباد رہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج مختصر سی مجلس تھی، آپ نے بہت حوصلہ افزائی فرمائی، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آج 13 محرم الحرام کی تاریخ ہے، اور کاروان حسینی اب شہر کا شہر پھر آیا جا رہا ہے۔ بہت آسان تھا بیویوں کے لیے مدینہ سے کربلا پہنچنا، لیکن بہت سخت ہے کربلا سے شام پہنچنا۔ ایک عالم دین تھے جو سوچا کرتے تھے کہ مولا امام حسین کی مصیبتیں زیادہ ہیں یا شہزادی زینب کبریٰ کی مصیبتیں زیادہ ہیں۔ دونوں ہی بڑی مصیبت زدہ ہیں، دونوں ہی بڑی شہید ہیں، دونوں ہی کا مقام بہت ہے۔ سوچا کرتا تھا امام مظلوم سے زیادہ کون بڑا مظلوم ہوگا، لیکن اچانک ذہن میں خیال آیا، اور شاید امام ہی کی طرف سے الہام ہوا ہو، کہنے لگا کہ اے مولا، آپ بہت بڑے مظلوم ہیں، آپ کے اوپر جتنے مصائب ڈھائے گئے کربلا میں اتنے کسی پر نہیں ڈھائے گئے، لیکن آپ کے تمام مصائب میں آپ کی بہن شریک تھی، لیکن جو مصائب آپ کی بہن بھرا ہے اس میں کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں تھی۔ اجرکم اللہ، یہ بہت بڑا سہارے کی بات ہوتی ہے اگر انسان کے اوپر مصیبت آئے اور کوئی بھائی یا کوئی بہن موجود ہو۔ اس لیے جب امام حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے تش میں گرے تھے نا، اور امام حسین تشریف لائے تو کہا تھا بھیا میں آپ کی کیا حالت دیکھ رہا ہوں،
تو امام حسن نے فرمایا تھا اے بھیا حسین میرے پاس تو بھائی بہن موجود ہیں لیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین تمہاری مصیبت جیسا کوئی دن نہیں ہوگا، تم ناصر اور مددگار مانگو گے اور تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں آئے گا۔ پھر عباس بھی چلے جائیں گے، حضرت اکبر بھی چلے جائیں گے، حضرت حبیب بھی چلے جائیں گے، تم تنہا رہ جاؤ گے۔ بس ازاداروں، حضرت زینب کبریٰ کے لیے بڑی سخت منزلیں ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ درد و علم کا مرکز احساس بن گئی، درد و علم کا مرکز احساس بن گئی، بے آس قافلے کے لیے آس بن گئی، بے آس قافلے کے لیے آس بن گئی۔ دن ڈھل گیا تو شام غریبہ کے ساتھ ہی بیٹی علی کی حضرت عباس بن گئی۔ پھر بہن نے جو سفر کیا ہے نا، ایسے سفر کیا ہے جیسے حضرت عباس کی پہرےداری ہو، جیسے حضرت عباس کی سپہ سالاری ہو۔ اور ایک اور شباہت سنیں گے حضرت عباس اور شہزادی زینب کبریٰ میں کیا ہے۔ روایتیں کہتی ہے ایک ذاکر تھا جو مصائب حضرت عباس بیان کیا کرتا تھا، ہمیشہ حضرت عباس کے مصائب پڑھا کرتا تھا۔ خواب میں حضرت عباس آر کہنے لگے تو میری مصیبت بیان نہیں کرتا، تو میرا مصائب نہیں پڑھتا۔ کہنے لگا کہ مولا میں تو آپ ہی کے مصائب پڑھتا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کی مصیبت نہ پڑھی ہو؟ کہ تو نے میری ایک مصیبت نہیں پڑھی۔ جب ہر شہید زمین کربلا پر گرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، تو نے یہی نہیں پڑھا جب میں کٹے ہاتھوں والا زمین کربلا تو میں کیسے زمین کربلا پر آیا ہوں گا؟ تو نے ذرا تصور کیا ہے جو اس کے ہاتھ سے آبد رہا ہو وہ کیسے گرتا ہے اونچائی کے ساتھ۔ پھر ذاکر نے پڑھنا شروع کیا، لیکن ایک ذاکر نے یہ بھی کہا اے غازی عباس آپ عاشور کے دن جیسے زمین کربلا پر گرے تھے، عاشور کے بعد آپ کی بہن زینب بھی ایسے ہی زمین پر گری۔ شاید نوجوان مجھ سے سوال کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عباس کے تو ہاتھ نہیں تھے، اس لیے وہ اس طرح سے زمین پر کیبل گریں گے جیسے منہ پر کیبل گرتے ہیں، لیکن حضرت زینب کبریٰ کے تو ہاتھ موجود تھے، پھر وہ حضرت عباس کی طرح کیسے گری؟ انہیں کہنے لیے حضرت زینب کے ہاتھ تو موجود تھے لیکن ہاتھ پر سے گردن باندھ دیے گئے تھے۔ جب اونٹوں کو گزارا جاتا تھا اور کوئی بچی زمین پر گرتی تھی تو صرف اکیلی بچی نہیں گرتی تھی، علی کی بڑی بیٹی بھی اس بچے کے ساتھ۔ اور غازی عباس تو گھوڑے کی اونچائی سے گرے تھے، لیکن جب علی کی بیٹی گرتی تھی تو اونٹ کی اونچائی کے ساتھ گرتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنی زخمی حالت میں شہزادی زینب کبریٰ کو کوفہ لایا گیا۔ یہ وہی کوفہ ہے جہاں پر کبھی شہزادی بنا کرتی تھی، کبھی بابا کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ بابا کہا کرتے تھے بیٹی ایک دن آئے گا جب تجھے اسی کوفہ کے اندر قیدی بنایا جائے گا، جب تجھے اسی کوفہ کے اندر پھرایا جائے گا۔ زینب کبریٰ فرماتی ہے بابا مجھے آپ کی بات پر یقین ہے، لیکن میں سوچتی ہوں جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کے حسن و حسین جیسے بھائی ہو، آج وہ کیسے ممکن ہے کہ کبھی قیدی بنائے جائے؟ لیکن عباس تم بھی چلے گئے، اے بابا تم بھی چلے گئے، اے مولا تم بھی چلے گئے، اب مجھے کوفہ میں قیدی بنایا جائے گا۔ اللہ جب بی بی کو قیدی بنا کر دربار میں پیش کیا گیا نا، ذاکر نے ایک جملہ پڑھا جو روایت میں موجود ہے، مجتہد اس مجمع کے اندر موجود تھا، جیسے جملہ پڑھا مجتہد نے کہا ہمیں اسی ایک جملے پر رونے دے، مزید مصائب کو بیان نہ کر۔ وہ جملہ کیا پڑھا تھا؟ کہنے والے نے کہا دخلت زینب علی ابن زیاد۔ اس وقت کو یاد کرو جب زینب کبریٰ ابن زیاد کے دربار میں گئی، مجمع نے گریہ کیا، وہ مجتہد بھی گریہ کر رہے تھے۔ جب جیسے ہی ذاکر دوسرا جملہ پڑھنے لگا، مجتہد نے کہا ذرا ٹھہر جا، تجھے معلوم ہے تو نے کیا کہہ دیا؟ کہتا ہے میں نے کیا کہا کہ تجھے معلوم ہے زینب کبریٰ کس ذات کا نام ہے؟ یہ علی و زہرا کی بیٹی ہے، یہ رسول کی نواسی ہے، یہ آیت طاہر کی مالکہ ہے، یہ پاک گھرانے کی بیوی ہے۔ اس بیوی کو قیدی بنا کر شرابی کے دربار میں لایا گیا کہ اس سے بھی کوئی بڑی قیامت
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے اس خلیص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوئے انہیں روبال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان آنسو کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، بے اولاد مومنین کو حضرت اون محمد کا واسطہ، طفلان مسلم کا واسطہ، حضرت علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ اولاد صالحہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، بے روزگار مومنین کو برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہے ان کے روزگار میں برکت و وسعت عطا فرما، پانے والے علماء کرام کا سایہ سب کو قائم دائم فرما، شہداء اسلام کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، تمام مظالم سے انتقام کے لیے بالخصوص کربلا، کوفہ اور شام کے مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام حسر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے جانے والے ماننے والوں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.